السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر طاہر عزیز ظفر۔ آج ہم بات کرتے ہیں دہی کی۔ پرانی داستانوں میں ملنے والی عمر خیر کی مانند دہی، جو سفید موتیوں کی سی چمک لیے ہمارے دسترخوانوں کی زینت بنا، ایک ایسا سادہ سا تحفہ ہے جس کی گہرائیوں میں صحت کے بیش بہا خزانے چھپے ہوئے ہیں۔ صدیوں سے یہ نہ صرف ہماری خوراک کا حصہ رہا ہے، بلکہ ہماری تہذیب، ہمارے گیتوں، ہمارے گھریلو ٹوٹکوں کا بھی ایک اٹوٹ انگ ہے۔ دودھ کی معصومیت کو جب کھٹاس کی دانش ملتی ہے تو جنم لیتا ہے دہی۔ یہ جسم کی خشکیوں میں تری کا پیغام اور روح کی شکل میں تازی کا سامان لے کر آتا ہے۔ دہی دودھ کے ابالنے پھر اسے مخصوص بیکٹیریا کے ذریعے تخمیر کرنے سے تیار ہوتا ہے۔ یہ عمل نہ صرف دودھ کی غذائی قدر میں اضافہ کرتا ہے بلکہ اسے ہضم کرنے میں بھی آسانی پیدا کرتا ہے۔ دہی ایک فائدے کی بات کریں، یہ صحت کا ایک مکمل خزانہ ہے، غذائی اہمیت ہے۔ اس میں وٹامن B2، پروٹین، کیلشیم، وٹامن، پوٹاشیم، میگنیشیم سے بھرپور ہوتا ہے۔ یہ B12 بھی اس میں پایا جاتا ہے۔ صحت پر مثبت اثرات کی بات کریں، ہاضمے کا محافظ مانا جاتا ہے۔ دہی میں موجود زندہ بیکٹیریا آنتوں کے لیے مفید ہوتے ہیں۔ یہ نظام ہضم کو درست رکھتے ہیں، قبض اور بد ہضمی سے بچاتے ہیں اور آنتوں کی صحت کو بہتر بناتے ہیں۔ مضافتی نظام کا سپاہی مانا جاتا ہے۔ دہی کا باقاعدہ استعمال جسم کے دفاعی نظام کو مضبوط بناتا ہے، جس سے عام انفیکشن اور بیماریوں کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ ہڈیوں کی مضبوطی کا باعث مانا جاتا ہے۔ کیلشیم اور وٹامن D سے بھرپور دہی ہڈیوں کی کثافت برقرار رکھنے میں مدد دیتا ہے، خاص طور پر خواتین میں آسٹریوپوروسس کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ وزن میں کمی لاتا ہے۔ دہی میں موجود پروٹین بھوک کے ہارمون کو کنٹرول کرتا ہے، جس سے بے وقت کی بھوک لگنے کا احساس کم ہوتا ہے۔ اس کے استعمال سے میٹابولزم میں بھی تیزی آتی ہے۔ بلڈ پریشر کا قدرتی علاج مانا جاتا ہے۔ دہی میں موجود پوٹاشیم جسم میں اضافی سوڈیم کے اخراج میں مدد دیتے ہیں، جس سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ جلد اور بالوں کے لیے مفید مانا جاتا ہے۔ دہی میں موجود جلد کی نمی، لیکٹک ایسڈ، زنک، وٹامن B اور دانوں کو کم کرنے اور بالوں کی صحت برقرار رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ ذہنی صحت پر مثبت اثر ڈالتا ہے۔ حالیہ تحقیق کے مطابق آنتوں کی صحت کا ذہنی تنوع کا گہرا تعلق ہے۔ دہی کے پرو بایوٹکس ذہنی دباؤ، اضطراب اور ڈپریشن کی علامات کو کم کرنے میں معاون ثابت ہوئے ہیں۔ دہی کے نقصان اور احتیاط کی بات کریں، ہر شے کی مانند دہی کا بے تحاشا بغیر غلط طریقے سے استعمال بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ شوگر اور مصنوعی ذائقہ والا دہی استعمال میں احتیاط کریں۔ مارکیٹ میں ملنے والا پیکٹ بند میٹھا دہی یا فلیورڈ یوگرٹ چینی اور مصنوعی ذائقوں سے بھرا ہوتا ہے۔ یہ موٹاپے، شوگر اور دل کی بیماریوں کا خطرہ بڑھا سکتا ہے۔ ہمیشہ سادہ بغیر ملاوٹ کے دہی کا انتخاب کریں۔ لیکٹوز انٹالرنس دہی استعمال کیا جائے۔ جو افراد دودھ ہضم نہیں کر سکتے انہیں دہی سے بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، حالانکہ تخمیر کے عمل میں لیکٹوز کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ چینائی کی زیادتی مد نظر رکھیں۔ فل فیٹ والا دہی اگر ضرورت سے زیادہ کھایا جائے تو خون میں کولیسٹرول بڑھا سکتا ہے۔ دل کے مریضوں کے لیے بغیر چکنائی والے لو فیٹ دہی کے استعمال کی سفارش کی جاتی ہے۔ الرجی کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ دودھ سے الرجی رکھنے والے افراد کو دہی سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ گردے کے مریضوں کے لیے دہی میں موجود پروٹین، پوٹاشیم گردے کے مریضوں کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ ایسے مریضوں کو ڈاکٹر کے مشورے سے ہی دہی کھانا چاہیے۔ گلے کی خرابی کی صورت میں قدیم حکماں کا کہنا ہے کہ دہی بلغم پیدا کرتا ہے، اس لیے کھانسی، نزلہ، زکام یا گلے کی خرابی میں دہی کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جدید سائنس اس بات کی مکمل توثیق نہیں کرتی، مگر حساس افراد کو احتیاط برتنی چاہیے۔ استعمال کے اصولوں کی بات کریں، ہمیشہ تازہ گھر کا بنا ہوا دہی ترجیح دیں۔ اس کے انگریڈینٹس پڑھیں۔ اگر مارکیٹ سے خریدیں تو چینی اور ذائقوں سے پاک دہی چنیں۔ دہی کو ہمیشہ ٹھنڈی جگہ پر رکھیں۔ اسے پھلوں، خشک میوہ جات یا شہد کے ساتھ ملا کر کھایا جا سکتا ہے۔ کھانے کے ساتھ رائتا، لسی یا چٹنی کی صورت میں
اس کا استعمال عام ہے۔ دہی صرف ایک غذا نہیں بلکہ ہماری روزمرہ زندگی کا ایک ثقافتی استعارہ ہے۔ یہ اس فیض جوڑا ہے جو گرمیوں کی تپش میں ٹھنڈک اور سردیوں کی خشکی میں نمی کا پیغام دیتا ہے۔ قدرت نے اس میں شفا کے وہ تمام عناصر رکھے ہیں جو ہمیں اندرونی سلامتی عطا کرتے ہیں، مگر ہر نعمت کی طرح اس کا استعمال بھی اعتدال میں ہونا چاہیے۔ ذریعہ اصول یہی ہے، اپنی روزانہ کی غذا میں اس فیض موتی کا اضافہ کر کے ہم اپنے جسم کو وہ تحفہ دے سکتے ہیں جو ہمیں صحت و توانائی سے بھرپور زندگی کی طرف لے جاتا ہے۔ اپنی صحت کا سرمایہ بنائیں۔ دہی کھانے کا وقت بھی اس کے فیض کو متاثر کر سکتا ہے۔ دہی کھانے کے بہترین اوقات کی اگر بات کریں، دہی کھانے کا بہترین وقت صبح ناشتے میں استعمال کریں۔ دن کی شروعات پروٹین، کیلشیم اور پرو بایوٹکس سے ہو، یہ ہاضمے کو فعال کرتا ہے، دن بھر توانائی دے گا اور بے وقت بھوک کو کنٹرول کرتا ہے۔ کیسے کھایا جائے؟ اس کو پھل، سیب، کیلا، بیریز یا خشک میوے، بادام اخروٹ کے ساتھ ملا کر کھایا جا سکتا ہے۔ دوپہر یا رات کے کھانے کے بعد اگر بات کریں، کھانا کھانے سے تقریباً 1 گھنٹہ بعد دہی کھانا ہاضمے میں بہترین معاون ہے۔ یہ کھانے کو ہضم کرنے، غذائی اجزاء کے جذب ہونے، آنتوں میں اچھے بیکٹیریا کی تعداد بڑھانے میں مدد دیتا ہے۔ کیسے کھائیں؟ سادہ دہی یا رائتے کی صورت میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ورزش سے پہلے یا بعد میں توانائی بحال کرتا ہے۔ ورزش سے 30 منٹ پہلے دہی کھانا فوری توانائی دیتا ہے۔ ورزش کے 1 گھنٹہ بعد کھانا پٹھوں کی مرمت اور مضبوطی کے لیے پروٹین فراہم کرتا ہے۔ رات سونے سے پہلے بات کریں، رات کو سونے سے 1-2 گھنٹے پہلے سادہ دہی کھانا نیند کو بہتر بناتا ہے۔ دہی میں موجود بعض امینو ایسڈ نیند لانے والے ہارمون کو متحرک کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ رات بھر ہاضمے کو بہتر رکھتا ہے اور صبح بھوک کو کنٹرول کرتا ہے۔ وہ اوقات جن میں دہی کھانے اختیار کرنی چاہیے: خالی پیٹ۔ وجہ: خالی پیٹ دہی کھانے سے تیزابیت بڑھ سکتی ہے، خاص طور پر جن لوگوں کو معدہ حساس ہو، اس سے سینے میں جلن یا بد ہضمی ہوتی ہے۔ اگر آپ صبح کھانا چاہیں تو پہلے پانی پی لیں یا 1-2 گھونٹ پانی پی کر کھائیں، بہتر ہے کہ ناشتے میں دوسری چیزوں سے ملا کر کھایا جائے۔ بہت زیادہ ٹھنڈا دہی کم استعمال کیا جائے۔ وجہ: برف زیادہ ٹھنڈا دہی براہ راست کھانے سے گلے کی خرابی، کھانسی یا نزلہ ہو سکتا ہے، خاص طور پر موسم سرما میں یا حساس خوراک میں۔ دہی کو فریج سے نکال کر تھوڑی دیر کمرے کے درجہ حرارت پر رکھ کے پھر کھایا جائے۔ رات کو میٹھا یا مسالے دار دہی کے استعمال کی بات کریں، رات کو چینی والا دہی وزن بڑھا سکتا ہے، اس طرح مسالے دار دہی ہاضمے کے لیے مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ رات کو ہمیشہ سادہ دہی استعمال کیا جائے۔ کھانے کے فوری بعد دہی کھانے سے ہاضمے کا عمل سست ہو سکتا ہے، اس طرح کھانے سے فوری قبل کھانے سے بھی بھوک ختم ہو سکتی ہے۔ کھانے اور دہی کھانے کے درمیان کم از کم 1 گھنٹے کا وقفہ رکھیں۔ جب آپ بیمار ہوں، خاص لازماً اگر آپ کو کھانسی، نزلہ، زکام یا گلے کی خرابی ہے تو دہی بغرم پیدا کر سکتا ہے، حالت کو بگاڑ سکتا ہے۔ اس طرح اسہال ہونے پر دہی میں موجود بیکٹیریا حالات کو مزید خراب کر سکتے ہیں۔ اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کریں۔ صبح ناشتے میں ضرور کھائیں۔ دن بھر کی توانائی ہاضمہ کھانے کے 1 گھنٹے بعد بہترین وقت ہے، ہاضمے میں مدد دے گا، غذائی اجزاء جذب کرنے میں مددگار ہوتا ہے۔ رات سونے سے 1 گھنٹہ پہلے سادہ دہی کھایا جائے، اس سے نیند بہتر آئے گی اور رات بھر آپ کا ہاضمہ ٹھیک رہے گا۔ ورزش سے پہلے یا بعد میں کھا سکتے ہیں، توانائی اور پٹھوں کو مضبوطی دیتا ہے۔ خالی پیٹ کھانے سے تیار کریں، تیزابیت ہو سکتی ہے۔ نزلہ زکام میں پرہیز بہتر بغلم بڑھا سکتا ہے۔ میٹھا مسالے دار دہی رات کو ہرگز نہ کھائیں، وزن بڑھانے، ہاضمے کے مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ ہمیشہ تازہ گھر کا بنا ہوا سادہ دہی استعمال کریں۔ سنیکس یا ڈنر میں اسے شامل کر کے آپ نہ صرف ذائقہ بڑھا سکتے ہیں بلکہ اپنی صحت پر بھی احسان کر سکتے ہیں۔ اپنے جسم کی سنیں، اگر آپ کسی خاص وقت پر دہی کھانے سے آپ کو بے چینی یا بد ہضمی محسوس ہو تو اپنا وقت تبدیل کریں۔ اعتدال اور صحیح وقت ہی کامیابی کی کنجی ہے۔